Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and today's lecture is on waiting lines. Waiting lines is an important concept which finds most of the time application in the services side. ہماری آج کی ڈسکشن ویٹنگ لائن سے ریلیٹڈ کچھ ایسی امپورٹنٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گی جن کے ذریعے ہم ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو اپنی پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز میں ایز ویل ایز پروجیکٹ مینجمنٹ یا آپریشنز مینجمنٹ کی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں. ویٹنگ لائن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹ ہماری آج کی ڈسکشن میں شامل ہوگا کہ ان لوڈیڈ سسٹمز میں ویٹنگ لائن کا کانسیپٹ کیسے جنریٹ یا کیسے پیدا ہوتا ہے. وی ول آلسو ٹرائی ٹو لک انٹو ویریئس فارمز آف ملٹیپل چینل ایز ویل ایز سنگل چینلز of services. We will also try to understand the concept of waiting line with respect to different queuing models. And we will also try to understand the concept of waiting line with respect to operation strategy. اور ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ آج کے لرننگ آبجیکٹو میں ہم کچھ ایسی باتوں کو بھی شامل کریں جن کے ذریعے ہم اپنی ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو مزید بہتر طریقے سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. Since today is the final lecture on this important subject of operations management, towards the end of the lecture we'll discuss certain important concepts which we should know and learn in order to talk about life beyond the final exam. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ صرف فائنل ایگزام تک محدود نہیں ہوگی. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی ڈسکشن کو ایک ایسی سٹیج پہ لے جا کر اختتام پذیر کریں جہاں پر ہم آپریشنز مینیجر کے طور پہ اور ایک اچھے انسان کے طور پر کیا کچھ چیزیں سیکھ کر اس کلاس سے باہر جائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویٹنگ لائن کیا ہے, ویٹنگ لائن کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر میں کہوں کہ آپ پورے سیمسٹر میں ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو انکانشیسلی پڑھتے رہے ہیں تو شاید آپ میری اس بات سے متفق بھی ہوں اور آپ کچھ ایگزامپلس بھی مجھے دے سکتے ہیں. کچھ صاحبان مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ویٹنگ لائن کی جو کانسیپٹ یا فلاسفی ہے وہ آئیڈلنس کو شو کرتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آئیڈلنس کے ساتھ ساتھ یہ ریونیو کی نفی بھی کرتی ہے, بیکاز اف یور سسٹم از آئیڈل اور اف یو آر ناٹ پرووائڈنگ اینی سروس ٹو اے کسٹمر یو آر ناٹ جنریٹنگ اینی ریونیو. کوئی صاحب آگے مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ویٹنگ لائن is a non-value added service, meaning ایسی ایکٹیویٹی جس میں ویلیو ایڈیشن ہی نہ ہو اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی ریونیو جنریشن کے ساتھ, میچ کیسے کہہ سکتے ہیں. چاہے جو بھی بات ہو, ویٹنگ لائن کوئی ایک اچھی کوالٹی نہیں ہے. آپ کو اگر کرکٹ اسٹیڈیم جانے کا اتفاق ہو اور آپ کو 4 گھنٹے سے اس چیز کے لیے انتظار کرایا جائے کہ آپ کو پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ کی خاطر پراپر ٹکٹ نمبر ایلوکیٹ ہو, تو یقیناً جو پینفل ایکسپیرئنس آپ کو نظر آئے گا یا محسوس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میچ وہاں شروع بھی ہو گیا, ایک اننگ ختم بھی ہو گیا, اور آپ ٹکٹ کاؤنٹر کے اوپر کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر ہونے کے باوجود کرکٹ میچ دیکھنے سے محروم. یہ ایک بہت عام سی اور کامن سی ایگزامپل ہے. جب ہم بات کریں گے پروڈکشن آپریشنز مینجمنٹ کی تو ہم تھرو آؤٹ دا سیمسٹر مختلف ٹاپکس آف ڈسکشن میں ویٹنگ لائن کے لیے مختلف ایگزامپلس گیدر چلے کرتے آئے. اگر میں کہوں آرڈر فلفلمنٹ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ کو ویٹنگ لائن کے ہی کانسیپٹ سے متعارف کرتا ہے, آپ کو
انفارم کرتے تو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. سملرلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹرکس یا آٹو موبائلس یا پروڈکٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد کسٹمر تک نہیں پہنچی یا کسٹمر ان کا انتظار کر رہے, تو وہ بھی ایک ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اگر میں کہوں کہ جناب آپ کے پاس جو ٹرکس ہیں وہ لوڈ یا ان لوڈ نہیں ہوئے اور کھڑے ہوئے ہیں ڈاک کے اوپر یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے اپنی فنش پروڈکٹ کو ٹرک کے اوپر لوڈ کرنا ہے یا فنش پروڈکٹ کو ٹرک سے ان لوڈ کرنا ہے یا را مٹیریل کو فار دیٹ میٹر ٹرک سے ان لوڈ کرنا ہے, تو وہ بھی ویٹنگ لائن کا کانسیپٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹنگ لائن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, وہ بہت زیادہ اپنے اندر ایسی چیزیں لے کے سامنے آتے ہیں جس کو ہم آج کی ڈسکشن کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کریں گے. کیونکہ جب کبھی ہم سروس کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹس کی یا اسمبلی لائن کے اوپر ہم لوگوں کو بہت زیادہ بہتر ایگزامپلس اویلیبل ہوتی ہیں, جبکہ جب ہم سروسز سائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹینجیبل ایگزامپلس بہت کم میسر آتے ہیں. اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کے سامنے 3-4 ایگزامپلس پیش کی گئیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسی طرح کا ایک اور ایگزامپل بھی پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو ٹیک اپ کیا تھا, تو میں آپ سے غلط بیانی سے کام نہیں کر رہا ہوں گا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے سروسز سے ریلیٹڈ فیسلٹیز لے آؤٹ کی جب بات کی تھی, وی ٹاکڈ اباؤٹ ایئرپورٹ. ہم نے ایک ایسے ایئرپورٹ کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا جہاں پہ مختلف مسافر یا مسافروں کو چھوڑنے والے حضرات جمع ہوئے اور وہاں پر سیکیورٹی ایشو یا آپ کہہ سکتے ہیں پور ڈیزائن کے ایشو کی وجہ سے لوگوں کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی. اگر میں ایک اور ایگزامپل آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ ایک ایسے آئل چینج سروس اسٹیشن کی ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو صاحب پہلے آئیں گے ان کو پہلے سروس پرووائڈ کی جائے گی انلیس کوئی صاحب پہلے سے ایک شیڈیول بک کرا کے گئے ہوں. یہ سارے کے سارے ایگزامپلس آپ کو ویٹنگ لائن کے ایگزامپل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ویٹنگ لائن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور امپورٹنس اختیار کر لیتا ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹمز یا سروس اسٹیشن ڈیزائن ہوتے ہیں وہاں پر ہماری جو سروس کی پروویژن کا ریٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے ایوریج سروس ریٹ کے اوپر. فرض کر لیجئے مجھے اپنی گاڑی کا تیل بدلوانا ہے. اگر تیل تبدیل کرنے کا جو عمل ہے اس میں کوئی 5 سے 15 منٹ کا ٹائم ریکوائرڈ ہے جس میں اسٹینڈرڈ ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں, ڈیفائن ہو چکی ہیں کہ جو پرانا والا خراب تیل ہے اسے پہلے ڈرین کیا جائے گا. ڈرین کرنے سے پہلے جو ڈرین کا نٹ ہوگا اسے آپ کھولیں گے اور آپ الاؤ کریں گے کہ وہ سارے کے سارا جو آئل ہے وہ ڈرپ کر کے سمپ میں جمع ہو جائے اور پھر آپ نٹ کو دوبارہ ٹائٹ کریں گے اور آپ اوپر سے آئل کو میک اپ کر دیں گے. اس دوران آئل فلٹر کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت بھی محسوس کی جائے گی اور آئل فلٹر کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. ایک عام اسٹینڈرڈ سروس اسٹیشن کے اوپر اس کام میں 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. اگر آپ کسی سروس اسٹیشن پہ جائیں اور کسی دن آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آج آپ کو 10 منٹ یا 12 منٹ کا کام کروانے کے لیے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا تو آپ ویٹنگ لائن کا شکار ہو گئے. اب اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے, کیا فلسفہ ہے, وہ بہت زیادہ سمپل ہے. یہاں جو چیز آپ کو توجہ دلانے کے لیے پیش کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے اور اس اہمیت کا اندازہ آپ کو آگے چل کے اپنے پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. فار دا ٹائم بینگ لیٹس فوکس آور اٹینشن آن دس سروس اسٹیشن ایگزامپل اگین. فرض کر لیجیے آپ سروس اسٹیشن کے آپریشن مینیجر ہیں یا سروسز مینیجر ہیں اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں 8 گھنٹے کی شفٹ میں تقریباً 100 گاڑیوں کا تیل تبدیل کر سکتا ہوں یا کروا سکتا ہوں. تو اب آپ کی جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے وہ ہے 100 کارز پر
ڈے کی یا 100 کارس پر 8 آور، اور اس کے بیسس پہ آپ 1 گھنٹے میں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی گاڑیاں ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اب اگر سچویشن ایسی ہے تو موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ گاڑیاں 10 سے 12 منٹ میں ہی فارغ ہو کے چلی جاتی ہیں. کچھ گاڑیاں 10 سے 12 منٹ کے بجائے 1 سے 2 گھنٹے تک آپ کی سروس ریم کو آکیوپائی کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں. پتہ چلا آئل ریپلیسمنٹ کے لیے گاڑی کو جب ریمپ کے اوپر چڑھایا گیا تو اس میں کچھ ایسے ایشوز نکل آئے جس کے لیے مینٹیننس کی ایکٹیویٹیز بھی درکار ہو گئی اور کچھ ریپلیسمنٹ آف دی پارٹس کی ایکٹیویٹیز بھی درکار ہو گئی. اور جب تک سے اس گاڑی نے اپنا وہ سروس اسٹیشن کا ریمپ نہیں چھوڑا، باقی جو پیچھے آنے والی گاڑیوں کی قطار تھی وہ ویٹنگ لائن کا شکار ہوتے ہوئے لمبی سے لمبی ہوتی گئی. یہ طویل قطاریں جو ہیں یہ آپ کے پور سسٹم آف ڈیزائن کو شو نہیں کر رہی، آپ کی پور مینجمنٹ کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کبھی آپ سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ مختلف سمولیشن کے ذریعے ان کی بہترین صلاحیت اور ان کی سب سے کمزور صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگر آپ کا سروس اسٹیشن کی لوکیشن شہر کے سب سے کنجسٹڈ یا بزیسٹ علاقے میں ہے تو ایسے مصروف ترین علاقے میں آپ کے پاس گاڑیوں کی تعداد زیادہ آئے گی. اگر آپ ایک سروس ریم بنائیں گے تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں یو آر پرووائڈنگ اونلی سنگل چینل آف سروس. اس کے برعکس اگر آپ 4 سے 5 سروس ریم بنا لیں تو وہ 4 سے 5 سروس ریم بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مزید ورک فورس کی بھی ریکوائرمنٹ ہوگی. ابھی آپ کے اوپر ہے ایز این آپریشنز اور سروسز مینیجر دیٹ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ٹریڈ آف بٹوین افیکٹونیس اینڈ کوالٹی. ہو سکتا ہے آپ کو چیپ لیبر اویلیبل ہو اور آپ 5 کے 5 سروس ریم چلانے کی صلاحیت پیدا کر لیں، لیکن کیا 7 کے 7 دن یا 6 کے 6 دن جب آپ اپنی سروس اسٹیشن کو چلاتے ہیں آپ کے پاس اتنے ہی تعداد میں لوگ آئیں گے یا نہیں؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر اگین آپ کو اور آپ کے سینئر مینیجرز کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو سروس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ اور جو آپ کے پاس کسٹمرز کی ارائیول کی ایک اسپیشل ریٹ یا ایک اسپیسیفک ریٹ ہے، یہ 2 ڈائمینشنز ہیں جن کے بیسس کے اوپر آپ مختلف ڈیسیجنز کر سکتے ہیں. اور ایسی ڈیسیجن میکنگ کی سچویشن میں آپ کے پاس سمولیشن ٹیکنیکس اویلیبل ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ بیسٹ کنڈیشن یا ورسٹ کنڈیشن یا موسٹ لائکلی کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہوئے واٹ ایف انالیسس کیری آؤٹ کرتے ہیں اور واٹ ایف انالیسس کے ذریعے آپ ایک اینڈ یا ڈیزائر ریزلٹ اچیو کر لیتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دس سروس اسٹیشن سچویشن، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہم نے سروس ریٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا آن دی ایوریج بیسس کہ جناب 10 سے 12 منٹ میں ایک گاڑی اپنی سروس کمپلیٹ کرے گی اور سروس ریم کو چھوڑے گی اور دوسری گاڑی اس کی جگہ لے لے گی. اس کے برعکس اگر کانسیپٹ آف شیڈیولنگ نہیں موجود اور جس کسٹمر کو ایز اینڈ وین کوئی سروس کی ریکوائرمنٹ نظر آئی تو وہ آ کے آپ کی سروس ریم کو آکیوپائی کر لے گا. تو مور اور لیس وی آر میکنگ a judicious assumption over here that the customers follow a random arrival pattern. اگر میں کہوں کہ جناب صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک میں سروس ریم چلاتا ہوں، 1 گھنٹے کی میں نے لنچ بریک اور پریئر بریک رکھی ہے، تو میرے پاس صبح 8 بجے کے قریب 5 گاڑیاں آ جاتی ہیں، پھر صبح 10 بجے سے لے کے شام یا دوپہر 3 بجے تک میرے پاس ایک گاڑی بھی نہیں آتی. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایٹ دا میکرو لیول مائی سروس اسٹیشن اور مائی سسٹم از ان لوڈیڈ. بٹ اس کے برعکس ہوتا کہ صبح جو 5 گاڑیاں آپ کے پاس آ گئیں، اصولی طور پہ ان کو آپ دیکھیں تو آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر فارغ کر سکتے تھے یا 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ فارغ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. کوئی گاڑی جو تھی وہ ایسی آ گئی جس میں
مینٹیننس اور ریپلیسمنٹ کی ایکٹیویٹیز سامنے آ گئی. تو ایسی سچویشن میں حقیقت میں یور سسٹم وڈ بی لوڈڈ, اور آپ کہیں گے کہ جناب میکرو لیول کے اوپر اٹس ان لوڈیڈ, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس تو دن کی کیپیسٹی ہے 100 گاڑیاں دیکھنے کی, اور ادھر تو صرف 4 ہی گاڑیاں ہمیں کرنے میں پرابلم ہو رہی. تو مائکرو لیول پہ آپ کہیں گے کہ جی سسٹم از لوڈیڈ. تو یہ جو ایک پیراڈاکس یا ایک جو کانٹرڈکشن آ رہی ہے, یہ ایک بہت نیچرل فینامنا ہے جو سروس سسٹمز میں بہت کامنلی انکاؤنٹر کیا جاتا ہے. آپ کسی پوسٹ آفس میں چلے جائیں, اکثر آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام کاؤنٹر میل کا خالی ہے. Nobody is interested in dispatching or sending their mail. But ایک خاص ٹائم آف دا ڈے آپ دیکھیں گے کہ لمبی لائن لگی ہوئی. یا اس کو بھی چھوڑیے, ٹیک another example, bill collection. Most of the banks have started a lot of points of contacts with their bill collection کے reference. اگر آپ بات کریں تو پتہ چلا تاریخ بل کی ہے جمع کرانے کی 26, اور 26 تاریخ سے کوئی 7 دن پہلے اگر آپ کے پاس بل پوسٹ آفس میل کے ذریعے پہنچ جاتا ہے تو آپ 26 تاریخ تک کا انتظار کریں گے, اور 26 تاریخ کو جب آپ پہنچیں گے تو کاؤنٹر کے اوپر لمبی لائن نظر آئے گی. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یو وڈ بی ایکسپیرینسنگ ویٹنگ لائن. اب ویٹنگ لائن جو ہے وہ ہمیشہ لوڈیڈ سسٹم میں بنے تو کوئی بات ڈفرینٹ ہے. اگر وہ ان لوڈیڈ سسٹم میں بن رہی ہے دین دیٹ انڈیکیٹس کہ آپ کے پاس کچھ ایسی اپرچونیٹیز ہیں جن کو آپ امپروو کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ اس انفارمیشن کو مزید الیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی کین سجیسٹ کہ آپ کاسٹ فنکشن کو ذہن میں رکھیے, ٹوٹل کاسٹ فنکشن کو ذہن میں رکھیے. ٹوٹل کاسٹ فنکشن کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از ویری ویری کامن, کہ ایک کاسٹ کا فیکٹر ایسوسیٹ ہوگا سروس کو پرووائڈ کرنے میں, ایک کاسٹ کا فیکٹر انوالو ہوگا کہ کسٹمر کو ویٹ کرنا ہے. اگر کسٹمر ویٹ کرنا نہیں چاہتا تو آٹومیٹیکلی آپ نے بزنس لوز کر دیا. اس میں انفیکٹ ہم نے کچھ ٹائپس آف ویٹنگ لائنس آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کسٹمر آیا اور اس نے دیکھا کہ لمبی ویٹنگ لائن ہے تو وہ ڈیسائڈ کرتے کہ وہ آپ کے سروس اسٹیشن کے بجائے کسی اور کے پاس چلا جائے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہی از ایکسرسائزنگ ہز رائٹ آف فریڈم اینڈ چوائس ود سم ادر کمپیٹیٹر. اور اس سچویشن کو ہم بالکنگ یا بیلکنگ کا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ کسٹمر آپ کے ورک اسٹیشن یا سروس اسٹیشن پہ آئے اور دیکھا کہ وہاں پر جو لائن ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ شاید آج کے دن ویٹنگ کا جو پروسیس ہے یا جو تکلیف عمل ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں, اینڈ ہی ڈیسائڈس ٹو ویٹ. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہوگی, ورنہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر اس قسم کی سچویشن میں مزید انتظار کرنا پسند نہیں کرے گا. تو آپ ریفر کیجئے اس کاسٹ کرو کو جو ہم ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ریفرنس ایک ہی رکھا ہے کہ کاسٹ کو ہم نے ٹوٹل کاسٹ کے کانسیپٹ کو اس طرح سے دیکھنے دیٹ اٹ شوڈ کمپرائز آف 2 components. ایک کمپوننٹ ہم نے ویٹنگ لائن کا کہہ دیا, ایک ہم نے کہہ دیا جی سروس کاسٹ کا. تو جو آپ کی امپورٹنٹ پوائنٹ آف آبزرویشن ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل کاسٹ کا جو کرو ہے وہ یو شیپ میں آ رہا ہے, اور یو شیپ میں آتے ہوئے ایک خاص ڈگری آف ٹرن بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان لائک آر پریویس ٹوٹل کاسٹ گراف جو ہم نے مختلف آئیڈیاز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال کیے, یہاں پر جب آپ انٹرسیکشن دیکھتے ہیں تو جو آپٹیمم کاسٹ ہے وہ تھوڑا سا انٹرسیکشن سے رائٹ سائڈ پہ اسکیوڈ ہوا ہے. اس کے پیچھے انڈیکیشن یہ ہے دیٹ دا ویٹنگ لائن کاسٹ از ٹو ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی. کہ دیکھیے اگر ایک کسٹمر کی ڈیسیجن یہ ہے کہ وہ انتظار کرے گا تو وہ آپ کے ساتھ
بزنس کو ایکسیکیوٹ کرے گا. بٹ if the customer decides that he is not interested in carrying out the business with you, he'll just leave. تو یہ جو ویٹنگ لائن کا کانسیپٹ ہے یہ آپ کی سروسبلٹی اور آپ کی سروس کوالٹی کو کوانٹیفائی کر دیتا ہے. ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ سروس سائٹ کو ٹینجیبل انداز میں یا فزیکل انداز میں ریپرزینٹ کرنا بہت مشکل ہے, بٹ دس کانسیپٹ اوور ہیئر از پوائنٹنگ ٹوورڈز انادر ڈائریکشن. جناب ایسی بات نہیں ہے. یو کین face a situation where your system is experiencing waiting line, اور وہاں پہ جو random arrival ہے آپ کے کسٹمر کا وہ آپ کے سسٹم کو جو کہ میکرو لیول پہ ان لوڈیڈ ہے اور مائکرو لیول پہ لوڈیڈ ہے ایک ایسی سچویشن میں پش کر دیتا ہے جہاں پر آپ کو ڈائریکٹ لاس بزنس میں نظر آ رہا ہے اور آپ اسے کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویٹنگ لائن میں اگر آپ چینلز آف ڈسٹریبیوشن انکریز کر دیں تو یو کین امپروو یور سسٹمز یوٹیلائزیشن. اگر آپ کو یاد ہو ڈیورنگ آر انیشیل ڈسکشنز آن پروڈکٹیوٹی ایز ویل ایز یوٹیلائزیشن ہم نے ڈیزائن کیپیسٹی اور یوٹیلائزیشن کا بھی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا تھا. یہاں جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ ان پوائنٹس کا ایک اسپیشل یا اسپیشلائز کیس کے طور پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. کیا عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ کامن سینس والی میں بات کر رہا ہوں کہ جناب اگر آپ اپنی یوٹیلائزیشن انکریز کر دیں تو آپ ویٹنگ لائن کو کم کر سکتے ہیں یا آپ ویٹنگ ٹائم کو کم کر سکتے ہیں. ان ریالٹی پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو. ہم کچھ اور سچویشن دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گراف میں ہمیں یوٹیلائزیشن ریٹ ہے, جیسے ہی یوٹیلائزیشن ریٹ ایک پازیٹیو ایکسپونینشیل کرو بناتے ہوئے اوپر اسٹیپ کرو کے طور پہ اوپر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ویٹنگ ٹائم پہ انکریز کر رہا ہے, انڈیکیٹنگ کہ آپ کی جو ڈیسیجن ہونی چاہیے وہ پراپر طریقے سے پریکٹیکل ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے. اگر آپ اس کانسیپٹ کو پراپر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہی ٹیکنیکس ہیں, وہی آپ کی آپریشن مینجمنٹ کے ٹولز ہیں جو آپ پورے سیمسٹر میں سیکھتے چلے ہیں, جن کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کافی حد تک ویٹنگ لائن کی پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میتھمیٹیکلی ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو ہم کیوئنگ تھیوری کا نام بھی دے دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس کسٹمرس کا ارائیول ہے وہ پوائزن ڈسٹریبیوشن کو فالو کرتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری سروس کی پروویژن یا سروس پرووائڈ کرنے کا ریٹ ہے وہ ایک ایوریج ٹائم کے اوپر بیس کرتا ہے. اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم مختلف ویٹنگ لائن ماڈلس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جناب آپ کے پاس صرف سنگل چینل ڈسٹریبیوشن کا ایک ماڈل ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اگر ایک اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں اور 50,000 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں تو ایک ہی کاؤنٹر کے اوپر 50,000 آدمیوں کو ٹکٹ دیا جائے گا, وہ ٹکٹ لے کے اندر چلے جائیں گے. اس کے برعکس if you are provided with the provision of having multiple channels of distribution تو آپ کافی حد تک ویٹنگ لائن کو کم کر سکتے ہیں. So if you want to provide seating arrangement to 50,000 spectators آپ کیا کریں گے کہ جناب پورے کے پورے 360 ڈگریز کے اوپر تمام کی تمام گیٹ سے ریلیٹڈ انٹرنسز کو آپ ٹکٹنگ بوتھ کے طور پہ چینلز آف ڈسٹریبیوشن بنائیں گے اور وہیں پہ آپ ٹکٹ ایشو کر کے لوگوں کو اندر جانے دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس ارینجمنٹ کو فالو کریں تو وہاں پر آپ کی سروس کیپیسٹی بھی امپروو ہوئی, آپ کی جو ویٹنگ ٹائم کی کاسٹ تھی وہ بھی منیمائز ہوئی. تو یہی وہ ریفرنس ہے جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا تھا ان ٹرمز آف اے پاور پوائنٹ سلائڈ کہ جناب آپ غور سے دیکھیے کروس کی جو پروفائل آ رہی ہیں وہ جہاں پہ انٹرسیکٹ ہو رہی ہیں دیٹ از ناٹ دی آپٹیمم سولوشن. آپٹیمم سولوشن ہمیں ملتی ہے تھوڑی سی رائٹ سائڈ پہ اسکیونیس کی طرف. انفیکٹ جو کاسٹ آف سروس کیپیسٹی ہے وہ اس جگہ پہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کی کاسٹ آف ویٹنگ کسٹمرز ہے وہ بھی ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھانے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس مختلف
میتھمیٹیکل ریلیشن شپس اویلیبل ہوں گے. آپ کے جو ہینڈ آؤٹس میں ایگزامپلس آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشن کے طور پہ پیش کیے گئے ہیں, اس میں بھی اسی سچویشن کو مد نظر رکھا گیا ہے, دیٹ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ دا کانسیپٹ آف ویٹنگ لائن. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویٹنگ لائن کا تعلق صرف انسان یا کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کی سروس سائٹ سے ہی تعلق نہیں رکھتا. اگر آپ کہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا کر ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو چلیں آپ نے کسٹمرس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا یا پیسنجرز یا ٹریولرس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. دیر از اندر امپورٹنٹ ایگزامپل آف ویٹنگ لائن, اور وہ کیا ہے؟ جہاز یا پلینس ٹیکنگ آف اور لینڈنگ آن این ایئرپورٹ, دے آلسو فالو دس امپورٹنٹ فینامینن. اب یہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے منیمائز کر سکتے ہیں. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ بیس ہی اس فلاسفی پہ کرتی ہے دیٹ ایز این آپریشنس مینیجر وی کین امپروو دی افیکٹونیس آف دا سسٹم. If we are unable to do that, that may be because of our skill, کہ ہماری اسکل میں تھوڑی سی کمزوری ہے, ہماری نالج جو شاید تھوڑی سی کمزور ہو, یا ہماری آبزرویشن جس میں تھوڑی سی کمی ہو. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ویٹنگ لائن کے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ بڑے بڑے پرابلمس جو آپ کہہ سکتے ہیں فرمز یا آرگنائزیشنس کے لیول کے بجائے مختلف ممالک نے حاصل کر لیے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی شکل میں بھی. اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کے مقابلے میں ایسے ممالک جہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز ہم سے بہتر ہیں, وہاں پر ویٹنگ لائن کا جو پینفل ایکسپیرئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو شاید آپ کو یہ بات سن کر تعجب بھی ہو, حیرت بھی ہو, اور آپ شاید اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں. بٹ ایسے ممالک جو اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ کہلاتے ہیں اور ویلفیئر اسٹیٹ میں فری ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں میڈیکیشن اور سرجری دونوں سروسز سائڈ آف آپریشنز موجود ہیں, وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ آپریشنز کے انتظار میں 5 سے 10 سال تک بھی انتظار کرنے کو تیار ہوتے ہیں. بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جب ساری کی ساری ایکسپینڈیچر یا کاسٹ آپ کی گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اٹس بیٹر ٹو ویٹ, میں اپنی جیب سے کچھ پیسے نہ دوں. تو اگر آپ اس ایگزامپل کو مزید غور سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کے میڈیکل ریشننگ کا لفظ استعمال کیجیے, کسی بھی انٹرنیٹ کے سرچ چینل یا ویب سرفنگ کے ذریعے آپ حاصل کی انفارمیشن کو اپنے سامنے رکھیے, اور آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کے سامنے لا تعداد ایسے ایگزامپلز آئیں گے جہاں پر لوگ 80 یا 90 برس کی عمر تک آپریشن کرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور وہ یہ سلاٹ آکیوپائی کر کے اسی طرح سے سروس حاصل کرتے ہیں جس طرح سے آپ کے سامنے یہ سروس اسٹیشن کی ایگزامپل دی گئی. تو اب آپ کے سامنے مختلف ماڈلس موجود ہیں. یو وڈ ہیو سنگل چینل آف ڈسٹریبیوشن, یو وڈ ہیو ملٹیپل چینل آف ڈسٹریبیوشن, لیکن جو اس میں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے وہ سیم ہے. یعنی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پوائزن ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ارائیول ریٹ کا کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو مور امپورٹنٹلی وہ تمام ریسٹرینٹس یا کانسٹرینٹس بھی آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے جو ایک سسٹم کی ورکنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. فرض کر لیجیے اگر سروس اسٹیشن کے اوپر آپ کے پاس اوور ٹائم کا کانسیپٹ اویلیبل ہے اور آپ ہوم ڈلیوری کی فیسلٹی بھی رکھتے ہیں, تو کچھ سروس اسٹیشنس اپنے پیٹرنس کو یا کسٹمرس کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ جناب ہم فری ہوم ڈلیوری کر دیں گے, آپ کی گاڑی ہمارے پاس ہی رہے گی, ہم آپ کو پہلے گھر خود پہنچائیں گے, پھر آپ کی گاڑی کو سروس کریں گے اور پھر سروس شدہ گاڑی آپ تک پہنچا دیں گے. تو کسی نہ کسی آپریشنل اسٹریٹجی سے وہ ویٹنگ لائن سے ایسوسیٹڈ لاسز کو منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ سروسز سائڈ پہ ویٹنگ لاس یا ویٹنگ ٹائم لاس یا ویٹنگ لائن کا وجہ سے جو ریونیو لاس ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس پرٹیکولر اسٹیج کے اوپر آپ تھوڑے بہت کمپرومائزز کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یو ٹینڈ ٹو انکریز یور سروس فیسلٹی
by adding these small, unique, distinctive competencies جن کے ذریعے آپ comparative advantage حاصل کر لیتے ہیں. ہم اپنی سروس اسٹیشن سے ریلیٹڈ ایگزامپل کو مزید الیبوریٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ہم نے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں اس کو بیسس بنا کر 2 مزید کنڈیشنز کو اسپیسیفائی کیا ہے. اگین لائک آلویز وی ٹرائی ٹو کور ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ان اے سیکوینشل اینڈ الیبوریٹو وے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم مختلف کنڈیشنز کو دیکھیں کہ آئیڈل ٹائم کیا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آئیڈل ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں لاس کتنا ہو رہا ہے, یہ ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے. اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک انفینٹ سورس ہے اور ایک فینائٹ سورس ہے تو اس میں کیا فرق آ رہا ہے. کیونکہ اگر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کسی بینک میں چلے جائیے یا آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیں, سو مور اور لیس دیر وڈ بی لائک ہنڈریڈز آف پیپل جو بغیر کسی شیڈیول کے آپ کے پاس سروس حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں. تو بینک یا ہاسپٹل would always refer to infinite source. اس کے برعکس جہاں پر آپ کو شیڈیولنگ کی سہولت ہو یا ایک سورس آئیڈینٹیفائی ہو جائے پاپولیشن کی کہ یہ فینائٹ سورس ہے, تو یو ہیو اے بیٹر کنٹرول اوور دیر, اور وہاں پہ آپ اس کو فینائٹ سورس کا نام دے دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اگزامپل میں پریزنٹ کی گئی ہیں, اور کوشش کی گئی ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے مختلف کیلکولیشنس کریں. ہم نے اس میں کوئی ٹرمینالوجی کا بھی استعمال کیا, ہم نے رو, لیمڈا اور میو کے بارے میں بھی بات کی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ پوائزن ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کو پریزنٹ کی جائے. ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ پوائزن ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ جو کیریکٹرسٹکس ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی آرگنائزیشنز جہاں پر سسٹم امپروومنٹ کی جو ایبلٹی ہے وہ ان ہاؤس یا کسی کنسلٹنٹ بیس کے ذریعے آ چکی ہے, وہاں پر جو ویٹنگ ٹائم کا کانسیپٹ ہے اس کو پراپر کوانٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ہر ورک اسٹیشن یا ہر سروس اسٹیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا. اب آپ کی یہ دلچسپی کی خاطر یہ بات پیش کی جا رہی ہے دیٹ اگر آپ سروس کیپیسٹی کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے, اگر آپ کاسٹ کے فیکٹر کو اس کے مطابق آئیڈینٹیفائی کر لیجیے, تو آپ پراپر کیوئنگ انالیسس کر سکتے ہیں. اور کیوئنگ انالیسس میں آپ نے صرف یہی بات نہیں رکھنی ذہن میں کہ جناب ٹوٹل کاسٹ کیا ہے یا منیمم کاسٹ کیا ہے. آپ کی پہلی اور آخری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سسٹم امپروومنٹ سے لنک کرتی ہے. اب ہماری ڈسکشن اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کی کچھ کریکٹرسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کریں. لائک آئی سیڈ, آپ کے ہینڈ آؤٹ میں جو ایگزامپل ہے اس میں کوشش ہی یہ کی گئی ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ آبزرو انڈر مائکروسکوپ دی پاپولیشن سورس, جس میں ہم نے بیسس بنا دیا کہ جی انفینٹ سورس کیا ہے, جس میں آپ کے پاس انریسٹرکٹیڈ کسٹمر ارائیولس ہیں. فینائٹ سورس کیا ہے, اس میں ایک نمبر آف کسٹمرز جو ہیں آئیڈینٹیفائی نہیں تو کم از کم لمٹ کر دیے جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سروس اسٹیشن کا ایگزامپل دیا تھا کہ 100 کار سے زیادہ ہماری ڈیزائن کیپیسٹی ہی نہیں ہے, یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن سورس ہے وہ 100 کارز تک ریسٹرکٹ ہوئی ہوئی ہے. اسی طرح سے اگر میں آپ سے کہوں کہ جو چینلز ہیں ان کی بھی تعداد یا نمبر آف آبزرورز جو ہیں وہ بھی آپ متعین کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ارائیول اور سروس پیٹرن کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کوئنگ آرڈر کو بھی یا کیو ڈسپلن کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں. کیو ڈسپلن اس لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم پیپل ٹینڈ ٹو اگنور دا آئیڈیا اینڈ دے ٹاک اباؤٹ کہ جناب فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس. بٹ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آرڈر آف سروس اٹ سیلف پلیز این امپورٹنٹ رول. آپ کے سامنے مختلف ڈائیگرامس کے ذریعے ملٹیپل چینل, ملٹیپل فیسز یا سنگل چینل یا سنگل فیس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی ہے. ہم نے یہ بھی ڈیفینیشن دیکھی کہ چینل کو یا سرور کو ہم صرف اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ چینل از دیٹ پرٹیکولر پرسن اور اے سرور ان دا سروس سسٹم جو سروس پرووائڈ کرتا ہے, جس میں ٹکٹنگ کاؤنٹر کی بھی ایگزامپل شامل ہے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں
کہ آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں انٹری کی بھی ایگزامپل شامل ہے. ہم نے پوائزن ڈسٹریبیوشن کی کریکٹرسٹکس بھی شو کی ہیں. ہم نے مختلف ویٹنگ لائن ماڈلس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا, جس میں ہم نے ایک ماڈل کو بیلکنگ کا نام بتایا تھا. بیلکنگ میں ہم نے یہ کہا کہ جناب کسٹمر جو ہے وہ آپ کے سروس اسٹیشن پہ تشریف لائے, انہوں نے دیکھا کہ لائن بہت زیادہ ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس لائن میں داخل نہیں ہوں گے اور وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو تیار ہو جاتے ہیں اس بات کو کہ جناب ہمارے پاس آج ہی کا دن ہے اور ہم نے آج ہی کے دن اس گاڑی کی سروس کرانی ہے, کیونکہ ہماری گاڑی کی سروس اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ گاڑی کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ویٹنگ لائن میتھڈ ہے یا ماڈل ہے جس کو ہم ریننگ کا نام دیتے ہیں. رینجنگ یا ریننگ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے کہ کسٹمرز جو ہیں وہ انیشلی تو آئے, ویٹنگ لائن میں کھڑے ہوئے, کچھ دیر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گی یا ان کو کوئی امپورٹنٹ کام اٹینڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی ویٹنگ لائن کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں. اس کے برعکس ایک اور ماڈل بھی نظر آتا ہے وچ از کائنڈ آف فلیکسیبلٹی, جس کو شاید آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسٹمرز آئے آپ کے پاس, 2-3 مختلف لائنز چل رہی ہیں. آئدر آپ کے سروس پرووائڈر جو ہیں یا جو سرور ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب ہماری لائن لمبی ہے, آپ لائن نمبر 4 کو چھوڑ کے لائن نمبر 1 میں چلے جائیے جہاں پہ نمبر آف کسٹمرز کم ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو کے یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ مختلف ماڈلس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اب ان ماڈلس کی اویلیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہم سسٹمز کی پرفارمنس کو میجر بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی کچھ چیزیں یا کچھ کریکٹرسٹکس ہمیں پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے دی ایوریج نمبر آف کسٹمرز ویٹنگ. نمبر 2 ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایوریج ویٹنگ ٹائم کیا ہے. نمبر 3 ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم یوٹیلائزیشن ریٹ کیا ہے, 10%, 20% یا ایون 100%. ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امپلائڈ کاسٹ کیا ہے, ایسا ہڈن کاسٹ جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بزنس کامیاب یا ناکام ہو سکتا ہے. اینڈ the fifth important system measurement is the probability that on arrival the customer will end up waiting to obtain the service. تو اب آپ نے دیکھا یہ ساری کی ساری کریکٹرسٹکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ہماری ڈسکشن ٹوئنگ ماڈل میں انفینٹ سورس سے ریلیٹڈ 4 کریکٹرسٹکس کو انٹیل کرتی ہے. اور یہ 4 کریکٹرسٹکس کون کون سی ہیں یا 4 ٹائپس کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 از سنگل چینل ایکسپونینشیل سروس ٹائم. Number 2 is single channel constant service time. Number 3 is multiple channel exponential service time. Number 4 is multiple priority service exponential service time. دیکھیے جہاں پہ سروسز کی نیچر سمپل ہوگی وہاں پر جو سروس کی کیپیسٹی سے ریلیٹڈ سروس ٹائم ریکوائر ہوگا وہ کم ہوگا. جہاں پہ سروس کی نیچر کمپلیکس ہوگی وہاں پر آپ کی جو سروس ٹائم ہے وہ ایکسپونینشلی انکریز کر جاتا ہے. فرض کر لیجیے سنگل چینل سنگل ایکسپونینشیل سروس کی میں بات کروں. ایک صاحب ہیں, ان کو دل کی تکلیف محسوس ہوئی اور وہ گئے کسی میڈیکل کیئر یونٹ میں. وہاں پر ان کو پہلے میڈیکیشن پرووائڈ کی گئی, پھر ٹیمپرری ریلیف کے بعد ان کو سرجری کے لیے لے جایا گیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہی از گوئنگ تھرو اے سنگل چینل اینڈ دیٹ سنگل چینل is allowing him to experience that exponential service level. تو ہمارے پاس کچھ میتھمیٹیکل فارمولاز بھی ہیں. وہ میتھمیٹیکل فارمولاز کیا ہیں کہ آپ سروس فیکٹر اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یو کین کیلکولیٹ اٹ, جس میں یہ ساری کی ساری نوٹیفیکیشنز اس طرح سے ڈرائیو کی گئی ہیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو پریکٹیکلی سی کہ سروس فیکٹر کیا ہے, ایوریج نمبر ویٹنگ کیا ہے, ایوریج ویٹنگ ٹائم کیا ہے, ایوریج نمبر رننگ کیا ہے, ایوریج نمبر بینگ سروڈ کیا ہے, اور نمبر ان پاپولیشن کیا ہے. جب کبھی ہم بات کرتے ہیں ویٹنگ لائن کی تو ہم کچھ ایسی اپروچز کا ضرور ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ویٹنگ لائن یا ویٹنگ ٹائم کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ریڈیوس پرسیوڈ ویٹنگ ٹائمس. یہ پرسیوڈ ویٹنگ ٹائمس کو کم کرنے کے لیے ہم کون کون سی اسٹریٹجیز یا فلاسفیز استعمال کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایگزامپل جس سے آپ اس کانسیپٹ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں.
ایک 100 اسٹوری بلڈنگ میں یہ چیز آبزرو کی گئی کہ لوگ گراؤنڈ فلور سے جب اپنی آفیسز کے فلورس تک جانے کے لیے ایلیویٹرس کا استعمال کرتے ہیں, دے ٹینڈ ٹو گیٹ امپیشنٹ اینڈ دے اسٹارٹ کریٹنگ اے نوائس, اینڈ ان کی موٹیویشن بہت زیادہ نیچے ہو جاتی ہے. اس کے اوپر جو بلڈنگ کے سروس مینیجر تھے ان کو کمپلین آئی. سروس مینیجر جو تھے وہ آپ کی طرح سے MBA کے اسٹوڈنٹ تھے. ہی وینٹ فار سم پریکٹیکل ایکسپیرئنس اینڈ پریکٹیکل سولوشن. انہوں نے سوچا کہ جناب یہ ساری کی ساری سچویشن ہم بڑے آسان طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں. ہی پلیسڈ ڈفرنٹ گلاس mirrors all around that waiting lounge. کیا ہوا, اب جو صاحب بلڈنگ میں داخل ہوئے اپنے آفس میں جانے کے لیے ایلیویٹر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور ایلیویٹر اگر وہاں نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوں یا اپنی موٹیویشن لوز کریں, وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر پراپر اٹائر اور پراپر استھیٹک سینس کا استعمال کرتے ہوئے ویٹنگ ٹائم کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے لگے. تو یہ مختلف ویٹنگ لائن کو یا ویٹنگ ٹائم کو کم کرنے کے لیے اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں. اگر میں کہوں کہ جناب آپ میڈیکل کیئر حاصل کرنے کے لیے کسی میڈیکل کلینک جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی پسند کے کرکٹ کے میگزینز رکھیں, تو آپ حیران ہوں گے کہ کرکٹ ہیز گاٹ نو ریلیشن شپ ود میڈیکل کیئر, بٹ وہ جو انفارمیشن وہاں اویلیبل آ رہی ان دا فارم آف میگزینز وڈ ہیلپ اے پیشنٹ ویٹ فار ہز سروس. اسی طرح سے یو کین سیٹ اپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جناب ویٹنگ لائن میں ریلوے اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ ہو, یو کین سی اور واچ یور نیوز اور یور فیوریٹ ٹیلی ویژن پروگرام, بیکاز وہاں پہ ٹیلی ویژن سیٹس بھی لگے ہوئے اور ریڈیو سیٹس بھی لگے ہوئے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ جہاز پہ کسی لمبی فلائٹ پہ جا رہے ہیں تو 2 سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ٹائم کے اوپر آپ مووی بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کچھ اسپیشل پروگرامس بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اپنے اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ رکھتی ہیں. اگر میں کہوں کہ میں سروس کو مزید امپروو کرنے کے لیے آپ سے کویشچنئر بھروانا شروع کر دوں, تو آپ کے جو برے ایکسپیرئنسز ہیں وہ جب آپ فارم فل کریں گے وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. آپ اس فارم کے اوپر جو مرضی لکھ دیجیے, آپ کا ٹائم جو ویٹ کرنے کا ہوگا وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. سو ہم کچھ بینیفٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں ویٹنگ سے, بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے وہ مررز کی ایگزامپل رکھی گئی. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے یا برے سروسز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ایسے آئٹمس لوگوں کے سامنے رکھ دیں جس کے ذریعے وہ اپنی ٹائم کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ویٹنگ لائن کے ذریعے یا ویٹنگ ٹائم کے ذریعے ہم کچھ سیمولیشن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے مزید امپروومنٹ لے کے آ سکتے ہیں, اپنے سروس فیکٹر کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے سروسبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس میں بے انتہا قسم کے سیمولیشن ٹولز کے ساتھ ساتھ سیمولیشن لینگویجز بھی اویلیبل ہیں. اب ہماری ڈسکشن اپنے اختتام تک پہنچتی. جو باتیں ہم نے پورے سیمسٹر کی ان کا تعلق صرف اور صرف آپ کے امتحان تک نہیں تھا. انفیکٹ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم آپریشنز مینجمنٹ کے سبجیکٹ کو ایگزام سے آگے لے کے جائیں. اگر میں آپ سے کچھ پوائنٹس آف آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں تو یہ میرے اپنے ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپیرئنس کو بھی مزید بہتر اور انکریز کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان دا لانگ رن, اگر آپ لانگ رن کے کانسیپٹ کو اکنامکس سے بورو کیجیے, اور میں یہ کہوں کہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, چاہے وہ لیبر ہو, مٹیریل ہو, کاسٹ ہو, لینڈ ہو یا ٹیکنالوجی ہو, صرف پروڈکٹیوٹی گروتھ ہی ہے جس کے ذریعے آپ امپروومنٹ حاصل کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈس, in the long run, when factors of production will change, productivity growth is almost everything if not everything. Number 2 point of observation, second point of observation یہ ہے, do not create artificial non-operational management strategies to balance capacity with demand. In other words, what I'm trying to say is that اگر آپ artificial operational techniques لے کے آئیں گے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کچھ ایسی اسٹریٹجیز کو انکارپوریٹ کر لیں گے جو آن پیپر تو بڑی آئیڈیلسٹک لگتی ہیں. جیسے ہم نے GIT کے بارے میں بات کی تھی کہ مینجمنٹ کو یہ نہیں پتا, سینئر مینجمنٹ کو نہیں پتا کہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک GIT کیا ہے, تو کیا ہوگا, یو ول اینڈ اپ
creating a competitive advantage for your competitors, اور آپ کی آرگنائزیشن ایک بہت زیادہ نقصان کا شکار ہو جائے گی. Number 3rd point of observation was, how much does it really cost to manufacture a product or develop a service? I am trying to make you realize that total cost function جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. Refer to the concept of total cost, which we applied during our discussion on inventory management, quality management, as well as maintenance and waiting line concepts. So, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکچوئل کاسٹ کیا ہے. ڈو ناٹ گو آن دیٹ کاسٹ کہ جناب ہم لوگوں کے پاس جو یونٹ کاسٹ ہے وہ اتنی ہے, جو ویریبل کاسٹ ہے وہ اتنی ہے. دیر آر سرٹن ادر امپلیسٹ کاسٹ ایز ویل, جو ایز این آپریشنس مینیجر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہونا چاہیے. 4th point of observation, competitive advantage in operational and organizational strategy creates a win-win situation for the organization. اگر آپ کی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی اور آپریشنل اسٹریٹجی میں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ کی آرگنائزیشن کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. انفیکٹ آپ کی آرگنائزیشن ون ون سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کے کمپیٹیٹرس کے اوپر ایڈوانٹیج حاصل کر لے گی. 5th point of observation, operations manager should learn to think at the margin, meaning اگر ₹1 کاسٹ کو آپ انکریز کریں تو اس کی ریپرکشن یا اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہو رہا ہے. آپ کا ریونیو ₹1 سے بڑھ رہا ہے یا ₹1 سے کم ہو رہا ہے. یہ جو مارجن پہ سوچنے کی صلاحیت ہے یہ ہم سب چاہیے دیٹ ان دا لانگ رن, ان دا شارٹ رن یا ان دا انٹرمیڈیٹ رن, اب وہ ایگریگیٹ پلاننگ ہو یا کیپیسٹی پلاننگ ہو یا فار دیٹ میٹر شارٹ ٹرم پلاننگ ہو, وہاں پہ وہ آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. The 6th point of observation which I would like to share is that we as an operations manager can play a very important part in minimization of costs associated with two most important service activities in Pakistan. I'm talking about education and medical. The only possible strategy would be that we as operations managers should try to identify the trade-off between effectiveness and quality. اگر ہم اس ٹریڈ آف کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو ہم کافی حد تک اپنی جو سروسز کی یہ 2 امپورٹنٹ ٹائپس ہیں, جس میں ہم نے ایجوکیشن کا بھی نام رکھ دیا اور جس میں ہم نے میڈیکل ہیلتھ کیئر کا بھی نام رکھ دیا, ان کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ 2 سروس ٹائپس تو بہت زیادہ آپ ایک معاشرے کی ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پیش کر رہے ہیں. There are situations, painfully bitter realities in Pakistan جہاں پہ ہمیں ابھی انفراسٹرکچر کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی. بٹ آپ یہ یاد رکھیے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کی جو سروسز کے کاسٹ ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں پچھلے 20 سالوں میں. اگر آپ دیکھیے 1985 سے لے کے 1970 سے بھی اگر آپ بات کریں تو یہ 25-30 ایئرس کا جو عرصہ گزرا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیپ رائز آ رہی ہے ہیلتھ کیئر سروسز کی بھی سروس پرووائڈ کرنے میں اور ایجوکیشنل سروس پرووائڈ کرنے کی کاسٹ میں بھی. اگر ہم آپریشنز مینیجر کے طور پہ پراپر ٹریڈ آف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بٹوین افیکٹونیس اینڈ کوالٹی تو ہم کافی حد تک اس کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں. The 7th point of observation is how and why project management concepts are equally important to productions یا production operations management, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب وائس ورسا میں آپریشنز مینجمنٹ کی ٹیکنیکس پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیوں ضم ہو جاتی ہیں یا اس کو کمپلیمنٹ یا سپلیمنٹ کرتی ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی بہت زیادہ اپنے اندر امپورٹنس رکھتا ہے. اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب کبھی آپ پریکٹیکل لائف میں آپریشنز مینجمنٹ یا آپریشنز مینجمنٹ سے ہٹ کے بات کریں, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دس. The 8th point of observation is that we should be able to understand the importance of planning, coordinating, controlling and budgeting techniques or operations in operations management as well as project management in order to achieve our firm's short and long term objectives. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم اپنی آرگنائزیشن کو شارٹ as well as long run میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. The 9th point of observation is that the concepts of strategy, competitiveness, productivity, design of work systems, design of
ورک اسٹیشنز یا فیسلٹیز لے آؤٹ یا دا کانسیپٹ آف کوالٹی اور دا سسٹم امپروومنٹ, اٹ شوڈ بی اپلائڈ ٹو دا پاکستانی انوائرمنٹ ان اے جوڈیشیس وے. ایسا نہ ہو کہ جو اسٹریٹجی یورپ میں بہت زیادہ کامیاب ہو ہم اس کو ایز اٹ از پاکستان کے لیے بھی اپلائی کر دیں, کیونکہ ایسے موقع پہ سچویشن کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. The 10th point of observation is how as operations manager we can communicate to the masses the importance of Pakistani domestic markets and how they can help in capital formation. دیکھیے اگر ہم یہ بات شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بی پاکستانی اور بائی پاکستانی, تو اس کے پیچھے سے اتنی سی implication ہے that we are interested that we should encourage the capital formation over here. If you start saying no to foreign goods, تو فارن گوڈس کی جو کنزمپشن ہے وہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں کم ہو جائے گی. جب ڈومیسٹک مارکیٹ میں اس کی کنزمپشن کم ہوگی تو سچویشن کچھ اس طرح سے آگے آپ کے سامنے آئے گی that the foreign goods themselves would stop coming to Pakistan. اگر میں کہوں کہ 1% of the 150 million population of Pakistan decides to save, say, 10 rupees per week for 1 year, تو آپ کے پاس کہنے کو 520 روپے 1% آف دا پاپولیشن اگر سیو کرے تو تقریباً 780 ملین روپے بن جاتے ہیں. اس کو اگر آپ US ڈالرز میں کنورٹ کیجئے تو آپ کے پاس تقریباً 13 ملین ڈالرز کی رقم موجود ہوگی. اب 13 ملین ڈالرز کی رقم سے آپ پراپر ڈرنکنگ واٹر ارینجمنٹ کو چھوڑ کے آپ مختلف الٹرنیٹیو سورسز آف پاور جنریشن کی بھی فیسلٹی پیدا کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو کیپٹل جنریشن ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں, nobody else is going to help you with this capital formation but you as an operations manager. یہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے اور یہ آپ کو ایک کیپیبلٹی اور کیپیسٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے. اگر آپ اس کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھا لیں تو ہماری جو بھی ڈسکشن تھرو آؤٹ دا سیمسٹر, چاہے وہ سسٹم کے ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ مائکرو لیول پہ پروڈکٹ یا سروس ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہو, یا وہ میکرو لیول کے اوپر سسٹم امپروومنٹ کے لحاظ سے ڈیل یا ڈسکس کی گئی ہو, بہت زیادہ میننگ فل ہو جاتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھرو آؤٹ دا سیمسٹر ہم نے جو بھی ایگزامپلس پاکستانی انوائرمنٹ سے کو ریلیٹ کی وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئیں, اور وہ ساری کی ساری باتیں ہم لوگوں نے کسی نہ کسی طرح سے پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی بھی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی. Dear students, I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope that the concepts which you have learned throughout the semester would help you to become an effective operations manager and a responsible human being. With a wish and a prayer that all of you do well in the future, I sincerely hope that you will be able to complete your degree and serve the Pakistani nation well. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.